فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج کے پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز کے حوالے سے۔ امریکہ میں کانٹے دار انتخابات کے بعد صدر جو بائیڈن کو اقتدار میں آئے محض 2 برس ہوئے ہیں، لیکن اب ایک مرتبہ پھر سب نے اپنی نظریں وسط مدتی انتخابات پر جما لی ہیں۔ امریکی سینیٹرز کے انتخابات 8 نومبر کو ہو رہے ہیں، جس میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کے نامزد امیدوار پنجہ آزمائی کریں گے۔ حکمران جماعت ڈیموکریٹس اور حزب اختلاف ریپبلکنز کے درمیان 6 ریاستوں میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ وسط مدتی انتخابات کے لیے کئی ریاستوں میں پہلے ہی ریکارڈ تعداد میں لوگ پوسٹل بیلٹ یا ای میل کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشنز میں ایوان نمائندگان کی تمام یعنی 435 نشستوں پر چناؤ ہوگا، جبکہ 100 رکنی سینٹ کی 1/3 یعنی 35 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ 50 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا پر مشتمل امریکہ میں 36 گورنرز کو بھی منتخب کیا جائے گا۔ اس وقت 27 ریاستوں میں ریپبلکنز جبکہ 23 پر ڈیموکریٹک گورنرز براجمان ہیں۔ ساتھ ہی کونسلرز، میئر، اٹارنی، جج اور بورڈ اراکین سمیت درجنوں دیگر اہم عہدوں پر بھی شخصیات منتخب کی جائیں گی۔ اہم ترین مارکے 6 ریاستوں ایریزونا، جارجیا، مشیگن، پنسلوینیا، وسکونسن میں متوقع ہیں۔ حکمران ڈیموکریٹس کو دونوں ایوانوں میں برتری حاصل ہے، تاہم کوئی ایک ایوان بھی ہاتھ سے گیا تو صدر بائیڈن کے لیے قانون سازی مشکل ہو جائے گی۔ ووٹرز کے لیے اہم ترین ایشوز میں مہنگائی، اسقاط حمل کے حقوق، تعلیم اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کی پالیسیز شامل ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مڈ ٹرم بہت اہم ہے۔ دوبارہ صدارت کا امیدوار بننے کے خواہش مند ڈونلڈ ٹرمپ نے اس الیکشن میں کچھ ایسے امیدواروں کی توثیق کی ہے جو ریپبلکنز کو پسند نہیں۔ ایسی شخصیات کو عوام نے منتخب کر لیا تو ریپبلکنز پارٹی پر ڈونلڈ ٹرمپ کی نہ صرف گرفت مضبوط ہوگی بلکہ ٹرمپ کے دوبارہ صدارتی امیدوار بننے کا امکان بھی بڑھ جائے گا۔ دوسری جانب امریکی سیکیورٹی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ وسط مدتی انتخابات میں تشدد کا بھی خطرہ ہے اور گمراہ کن معلومات یا امریکہ کے مخالفین کے الیکشنز پر اثر انداز ہونے کی کارروائیوں سے پولنگ میں تشدد اور اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس، چین اور ایران جیسے ممالک کی طرف سے موقع سے فائدہ اٹھا کر سائبر حملے اور گمراہ کن معلومات بھی پھیلائی جا سکتی ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس کا پلڑا بھاری رہے گا، اس پر کچھ گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ٹیکساس سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی، جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے پروگرام میں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجیے کہ ہم مڈ ٹرم الیکشنز یا وسط مدتی انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں دونوں کو یہ بتائیے گا کہ یہ وسط مدتی انتخابات امریکہ کے لیے کیوں ضروری ہیں اور ہر 2 سال بعد انتخابی میدان کیوں سجتا نظر آ رہا ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ میں مختلف جو مناصب ہیں، ان کی جو مدت مختلف ہے۔ مثلا صدر جو ہے 4 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، جو ان کے ایوان نمائندگان ہیں جسے آپ قومی اسمبلی کہیں، وہ 2 سال کے لیے ہوتی ہے، اور سینیٹر 6 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گورنر حضرات جو ہیں ان کے لیے مختلف ہے، بعض صوبوں میں ریاستوں میں 5 سال کے لیے، بعض میں 4 سال کے لیے، اور بعض میں 3 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح طے یہ کیا گیا ہے کہ ہر 4 سال بعد یعنی جو ہے وہ صدارتی انتخابات ہوتے ہیں، اور درمیان میں اس کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بس مدتی انتخابات، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہر 2 سال کے اوپر مدت ختم ہو جاتی ہے قومی اسمبلی کی، تو ان کی جو 435 نشستیں ہیں وہ سب کے سب انتخاب ہوتا ہے۔ اور سینٹ اس طرح انہوں نے آرگنائز کی ہے کہ کوئی 1/3 کے قریب نشستیں جو خالی ہو جاتی ہیں، تو 1/3 نہیں 33 یا 34 نشستوں پہ انتخابات ہوتے ہیں، جیسے اس بار جو ہے 34 نشستوں پہ ہوں گے۔ اچھا، پھر ایک اور انہوں نے بات بڑی اچھی طے کر لی ہے کہ یہ تاریخ نہیں دیتے، بلکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہر یعنی سال کے نومبر کے پہلے پیر کے بعد پہلے منگل کو انتخابات ہوں گے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پتہ آپ کو پتا ہے کہ پہلا منگل اس مہینے کا جو تھا وہ پہلی تاریخ تھی، لیکن چونکہ اس سے پہلے پیر نہیں گزرا تھا، اس لیے انتخابات جو ہیں وہ 8 کو ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یعنی تو یہ جو ہر 2 سال پہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ چونکہ کانگریس کی مدت یعنی ایوانی نمائندگان کی مدت 2 سال ہے، اس لیے ہر 2 سال پہ اس کے انتخابات ہوتے ہیں۔ 4 سال پہ جب ہوتے صدارتی انتخاب ہوتا ہے تو اس دوران ایوان نمائندگان اور صدر کے انتخابات ساتھ ہو جاتے ہیں، اور ہر 2 سال پہ چونکہ 1/3 سینیٹر جو ہیں ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے تو کوئی تقریباً 33 یا 34 نشستوں پر جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل وسط مدتی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ صدارتی جو عہد ہے، صدارتی جو ٹرم ہے، اس کے بیچ میں ہوتے ہیں انتخابات۔ جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو بائیڈن صاحب 2020 میں جیتے تھے، تب 2022 سے ہی چکے یہ، تو یہ اس لیے وسط مدتی انتخابات کہلاتے ہیں۔
عبدالی صاحب یہ بتائیے کہ دیگر ممالک میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جی غیر ملکی سازشیں یا مداخلت جو ہے اس کا اندیشہ ہے اور خطرات ہیں. یہاں پر بھی امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسط مدتی انتخابات میں اس چیز کو کافی زیر بحث لایا جا رہا ہے کہ جی غیر ملکی مداخلت ہو سکتی ہے, کوئی سازش ہو سکتی ہے, کسی کی طرف سے کوئی سائبر اٹیک کیا جا سکتا ہے. جبکہ جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے 2 سال قبل 2020 میں, اس میں باقاعدہ طور پر ٹرمپ کی طرف سے اس طرح کی کوششیں کی گئی تھیں اور یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ سازش کے تحت ان کو الیکشنز سے جو ہے وہ باہر کیا گیا ہے, ان کو الیکشنز میں شکست دی گئی ہے. تو کیا لگ رہا ہے انتخابات میں اس مرتبہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ممکن ہیں, کوئی باہر سے مداخلت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2020 ہی نہیں 2016 میں جس میں ٹرمپ صاحب جیتے تھے, اس کے بارے میں بھی ایک بات کہی جاتی تھی کہ روس نے بڑے پیمانے میں مداخلت کی تھی, اور یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ روس نے مداخلت کی تھی. لیکن ان کی مداخلت جو ہے وہ دراصل اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جیسے تیسرے ملکوں میں ہوتی کہ بیلٹ باکس میں ٹھپے بازی ہو یا جعلی فہرستیں بن جائیں یا انتخابات کے دوران دھاندلی ہو جائے. یہ سب چیزیں تو غالباً یعنی ہوتی ہوں گی لیکن بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتی. یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے رائے عامہ کو متاثر کیا جاتا ہے. جیسے کہا گیا تھا 2016 میں کہ بڑے پیمانے پر انہوں نے کچھ فونی اکاؤنٹ بنائے تھے ڈیموکریٹس کے, روس یعنی ڈیموکریٹس کا یہ دعویٰ ہے, اور اس کے نام سے وہ جعلی قسم کے پیغامات جاری کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ عوام میں یعنی جسے کہتے ہیں مایوسی پھیلی ہیلری کلنٹن کے بارے میں. تو یہ بات کہی ہے. تو یہ جو مداخلت ہے یہ مداخلت اس نوعیت کی نہیں ہے کہ جس کے اندر بیلٹ باکس تبدیل کر دیے جائیں یا ٹھپا لگا دیا جائے یا نتائج کو تبدیل کر دیا جائے یا پری پول دھاندلی کی جائے. یہ وہ اصل میں سوشل میڈیا کے ذریعے اثر ڈالنے والی بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اب اس کا تو کوئی دباؤ نہیں کر سکتا. اب ساری دنیا کے اندر سوشل میڈیا اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس پہ پابندی لگانا بہت مسئلہ ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایلون مسک صاحب نے خریدا ہے ٹویٹر کو, تو اس کے بارے کل ہی جو بائیڈن صاحب نے ان سے کہا ہے کہ یہ جو نفرت پھیلانے کی اور جھوٹ پھیلانے کی مشین ہے, انہوں نے الفاظ استعمال کیا اس کے لیے ٹویٹر کے لیے, تو ہمیں یقین ہے کہ ایلون مسک صاحب جو ہے اس کے اوپر بنی اس کو دیکھیں گے. لیکن ایلون مسک نے کل صاف صاف کہا کہ ہم ایڈیٹنگ کے اوپر اور سپرویژن کے اوپر اور یعنی پابندیوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے, ہم آزادی اظہار پہ یقین رکھتے ہیں. لہٰذا جو ٹویٹر جس طرح کام کر رہا ہے ایسے ہی کام کرے گا, بلکہ ہم کچھ پابندیاں ختم کریں گے. آپ کو معلوم ہوا کہ صدر ٹرمپ پر پابندی لگا دی تھی 4 سال پہلے فیس بک نے اور ٹویٹر نے. تو اب وہ ایلون مسک نے کہا کہ اس پر بھی غور کریں گے کہ وہ پابندی ختم کر دیں. تو یہ جو مداخلت کی جو بات آپ کر رہی ہیں وہ یہ مداخلت یہاں پر رائے عامہ کی تبدیلی کی ضمن میں ہوتی ہے. اس حوالے سے یعنی مداخلت کی جاتی ہے کہ رائے عامہ کو بدلا جائے. لیکن فزیکل دھاندلی بے ایمانی نہیں ہوتی ہوگی, لیکن یہ اب تک ایسی کوئی خبر آئی نہیں. عوام کا کیا رجحان دیکھا جا رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے؟ کس کو زیادہ پسندیدگی کا درجہ حاصل ہے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کا اگر تناظر کیا جائے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پبلک کیا چاہ رہی ہے اس مرتبہ الیکشنز میں؟ دیکھیں سمین, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے روایت ہے امریکہ کی کہ وسط مدتی انتخابات عام طور سے حکمراں جماعت کے لیے بھاری ہوتے ہیں. 2014 میں اوباما جب حکومت پہ تھے تو رضوان ڈیموکریٹ کی شکست ہو گئی. 2018 میں جب ٹرمپ صاحب کی حکومت تھی تو کانگریس میں یعنی ایوان نمائندگان میں یا قومی اسمبلی میں شکست ہو گئی ریپبلکن پارٹی کی. تو یہ تو ایک یعنی عام روایت ہے کہ حکمراں جماعت, اور یہ ایک نفسیاتی بات بھی ہے کہ لوگ حکومتوں سے تھک جاتے ہیں. عام طور سے حکومت سے بڑے توقعات ہوتے ہیں, خاص نئی حکومت آپ لاتے ہیں, یعنی انہوں نے ریپبلکن ختم کر کے ڈیموکریٹس کو لایا ہے, تو ان کی بڑی توقعات ہوتی ہیں, اور اس کے جو توقعات پوری نہ ہو تو مایوسی پھیلتی ہے. ابھی جو مسئلہ ہے اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہو رہا ہے بائیڈن انتظامیہ کو کہ معیشت جو ہے اس کا برا حال ہے, ساری دنیا میں برا حال ہے, اور ظاہر کہ امریکہ میں اس کا برا حال ہے, اور توانائی کی وجہ سے خاص طور سے پیٹرول کی قیمت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یعنی وہ کوشش کے باوجود صدر اس کو سعودی عرب کو راضی نہیں کر سکے پیداوار بڑھانے پہ, تو اس کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت جو پھر بے روزگاری بہت ہے, شرح سود ہر مہینے وہ بڑھا دیتے ہیں فیڈرل ریزرو بورڈ جو یہاں کا اسٹیٹ بینک ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ قرضوں میں مسئلہ ہوتا ہے, گھر میں مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر کہ لوگ یہاں پہ مارگیج پہ گھر لیتے ہیں, جب شرح سود بڑھے گی تو مہینے کی آپ کی جو قسط بڑھ جاتی ہے. تو نتیجے طور پہ یعنی اچھی خاصی معاشی پریشانی ہے لوگوں کو. ایک عام تجربہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوسطاً تقریباً $300 اوسط فیملی 4 یا 5 آدمی جو فیملی ہو اس کے اخراجات مہینے کے $550 سے $600 ماہانہ بڑھ گئے ہیں. ظاہر کہ یعنی اس تناسب سے تنخواہیں تو نہیں بڑھی لوگوں کی, تو اس کی وجہ سے جو کم تنخواہ یافتہ طبقہ ہے
اس کو شدید مشکلات ہیں. اچھا اس میں جو ڈیموکریٹک پارٹی چاہ رہی ہے. عبدالی صاحب، ڈیموکریٹک پارٹی جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی کہا کہ جی جو برسر اقتدار ہوتی ہے جماعت اس کو مڈ ٹرم الیکشنز میں یا وسط مدتی انتخابات میں اکثریت نہیں مل پاتی، تو اس مرتبہ یہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے اور ریپبلکنز کو شکست دینے کے لیے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈیموکریٹس کی جانب سے کہ ریپبلکنز کو برتری نہ مل سکے اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ حاوی رہیں؟ ڈیموکریٹک پارٹی چاہ رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ آپ کو مانیں کہ بڑا ابھی ایشو جو ہے وہ اسقاط حمل کا ہے، کہ جس کے اندر اب آپ کو تقریباً یعنی اسقاط حمل پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کسی اور کوئی بھی ایکسیپشن اس کے اندر نہیں ہے. تو خواتین میں اس کے خلاف جو ہے پورے امریکہ میں ایک ہے، یعنی ایک وہ اس کو پسند نہیں کرتی. لیکن ریپبلکن پارٹی نے بڑے عقل مندی کے ساتھ اس واقع یعنی جو اسقاط حمل کا مسئلہ اس کو ایشو نہیں بننے دیا. ان کا سارا زور جو ہے وہ معیشت پر ہے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ ہر آدمی ووٹ ڈالتے وقت اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے. تو بہت زیادہ زور جو چاہتے تھے، کل بھی جو پرسوں بھی تقریر کی ہے ہمارے بائیڈن صاحب نے، اس میں یہ کہا کہ خواتین سوچے کہ ان کے حقوق ختم ہو رہے ہیں اور یہ ہم ایک آمریت کی طرف جا رہے ہیں، اور ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ہمارے حقوق کو چھیننا چاہتی ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو مزید قانون سازی کریں گے اس نوعیت کی جس سے ہمارے شہری حقوق متاثر ہوں. اس کا کچھ اثر تو ہے خواتین میں، خاص نوجوان خواتین میں اس کا اثر ہو رہا ہے. کچھ خواتین سوچ رہی ہیں اس انداز میں، خاص طور سے جو بڑے شہر ہیں، جو عام طور پر بڑے شہر عام طور سے لبرل ہوتے ہیں، جیسے ہیوسٹن ہے، نیو یارک ہے، کیلیفورنیا میں بعض شہر ہیں، لاس اینجلس ہے، ان علاقوں میں، ان شہروں میں شکاگو ہے یا ڈیٹرائٹ ہے، ان سب شہروں کے اندر جو نوجوان خواتین ہیں ان میں تو ریزنٹمنٹ ہے اور اس میں شاید کچھ اثر ہو. لیکن جتنے سروے اب تک آئے ہیں رائے عامہ کے، ان سب میں لوگوں نے معیشت کو پرابلم نمبر 1 قرار دیا ہے، کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اصل ان کے لیے مسئلہ ہے. اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ ریپبلکن عام طور سے معیشت بہتر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. امریکہ چونکہ سرمایہ دارانہ ملک ہے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ جو لبرل چونچلے ہیں یا ڈیموکریٹک پارٹی جو یونین وغیرہ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو بہتر یہ کہ ہم دوبارہ اپنے روٹ پہ واپس جائیں. تو ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ مجھے اب تک، یعنی اب تو انتخابات 4 دن باقی ہیں، منگل کو انتخابات ہونے، اور آج یہاں پر یعنی ہفتے کا دن بھی ختم ہو رہا ہے، 3 بج رہے ہیں اس وقت. تو اس بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اسقاط حمل کے مسئلے کو یا جو سوشل جسٹس کا مسئلہ ہے یا جو امیگریشن کا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کو ابھارنے میں ناکام رہی ہے. یہ اس کو عوام کا میجر ایشو بنانے میں ناکام رہی ہے. اور لوگوں کی رائے ابھی بھی جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں سب سے اہم جو بات ہے وہ معیشت ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو اب تک جتنے سروے ہیں اس میں یہ دیکھیں جو کیا پوزیشن کیا نظر آ رہی ہے آپ کو اس وقت ایوان نمائندگان اور سینٹ کی اگر ہم بات کریں تو اوورآل جو سچویشن ہے، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جن اسٹیٹس میں گورنرز موجود ہیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکس کے، تو کس کا پلڑا بھاری ہے اور کیا تناظر اختیار کرتا نظر آ رہا ہے؟ کیا نمائندگی رہے گی سینٹ اور ایوان نمائندگان میں؟ ایوان نمائندگان ہے یعنی قومی اسمبلی، اس کے اندر کوئی 4 یا 5 ووٹوں کی برتری حاصل ہے اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کو، جس کی وجہ سے ان کی اسپیکر بنی ہوئی ہے. جبکہ سینٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ دونوں برابر ہیں. سینٹ کی ٹوٹل جو ہے 100 نشستیں ہیں، تو 50-50 پہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ہیں. لیکن چونکہ امریکی قانون کے تحت نائب صدر جو ہیں وہ چیئرمین، وہ صدر ہیں اس کی سینٹ کی، اور ان کے پاس فیصلہ کن ووٹ ڈالنے کا، ٹائی بریکنگ ووٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اختیار ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی معاملہ برابر سرابر ہوتا ہے تو وہ اپنا جسے فیصلہ کن ووٹ ڈال کر کے نیا پار لگا دیتی ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کی. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی سخت مقابلہ. میں عرض کروں کہ جو میرا تجزیہ ہے، تجزیہ اس کے بنیاد پر، سروے کے بنیاد پر، کہ ایوان نمائندگان میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جیتنے کے امکان نہیں ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے، اور ایوان نمائندگان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب اگر ہم سینٹ کو دیکھتے ہیں، سینٹ میں صحیح معنی 5 نشستیں ہیں بڑی، یعنی جو فیصلہ کر دیں گی کہ برتری کس کو ہوگی. اس میں سے 2 نشستیں وہ ہیں جو اس وقت جس پر ریپبلکن بیٹھے ہوئے ہیں، ریپبلکن کی مدت ختم ہو رہی ہے، ایک وسکانسن کی اور پینسلوینیا کی، اور یعنی 2 نشستیں خطرے میں لگ رہی ہیں ریپبلکن پارٹی کی. ڈیموکریٹک پارٹی کی 3 نشستیں خطرے میں محسوس ہو رہی ہیں، ایک ایریزونا کی، نیوادا کی اور ایک جارجیا کی. اچھا اب اگر اس کو دیکھیں تو اگر ڈیموکریٹک پارٹی اپنی 3 نشستیں جو خطرے میں وہ لینے میں کامیاب ہو گئی تو 50-50 سے معاملہ برابر ہو جائے گا. اور اگر انہوں نے پینسلوینیا اور وسکانسن میں سے کوئی ایک سیٹ لے لی تو ان کو برتری حاصل ہو جائے گی. دوسری طرف دیکھیں تو ریپبلکن پارٹی اپنی 2 نشستیں جو میں نے عرض کیا کہ وسکانسن اور پینسلوینیا کی نشست برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے وہ،
اور ایک نشست انہوں نے 3 میں سے چھین لی ڈیموکریٹک پارٹی سے، ان کو برتری حاصل ہو جائے گی۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید آپ سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ یو ایس مڈ ٹرم الیکشنز یا امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ 8 نومبر کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور نتائج کیا آئیں گے، یقیناً اس بارے میں بھی ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ مسعود عبدالی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالی صاحب، بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم نے یہ بات کی کہ جی کون کون سی ایسی اہم ریاستیں ہیں جہاں پر کانٹے دار مقابلہ دیکھا جا رہا ہے، تو اس وقت ان ریاستوں میں سب سے زیادہ پوزیشن کہاں کی دلچسپ نظر آ رہی ہے، اور کون سی ایسی اسٹیٹ ہے یا کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ جی کافی ٹف کمپٹیشن ہے دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان؟ ایک دلچسپ میں بتاؤں، اس وقت جو بڑا شاندار مقابلہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پینسلوینیا میں۔ اگر پینسلوینیا ریپبلکن پارٹی انتخاب جیت گئی تو امریکی تاریخ میں پہلے مسلمان سینیٹر جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے۔ محمد عثمان محمد آز وہ صاحب کہلاتے ہیں، ترک نژاد ہیں، وہ ریپبلکن پارٹی کی ٹکٹ پہ انتخاب لڑ رہے ہیں۔ وہ نشست ڈیموکریٹک پارٹی کی ہے، لیکن بڑے پر امید ہیں، بڑی بظاہر ڈیموکریٹک پارٹی کو برتری حاصل ہے، لیکن ریپبلکن بڑے پر امید ہیں کہ وہ نشست جیت لیں گے۔ تو اگر وہ نشست محمد آز صاحب، محمد عثمان جن کا نام ہے لیکن یہاں ہم اپنا نام محمد آز کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ اگر کامیاب ہوگا تو امریکی تاریخ کا پہلا مسلمان سینیٹر جو ہے وہ سینٹ میں آئے گا۔ عبدالی صاحب، جس طرح معیشت کی آپ بات کر رہے ہیں اور اکانومی کی اگر ہم بات کر لیں تو کووڈ کے بعد سے پوری دنیا ہی ہمیں اکنامکلی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے، اور حال ہی میں برطانیہ میں بھی ہم نے اس کے نتائج دیکھے کہ جس طرح سے بورس جانسن کے بعد لسٹرس اور لسٹرس کے بعد اب رشی سونک وہاں پر وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں، لیکن معاشی صورتحال چونکہ خاصی دگرگوں ہے تو عوام ابھی کسی کو باقاعدہ طور پر یا کسی کو زیادہ طویل عرصے تک وزیر اعظم کے منصب پر نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو امریکہ میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اکنامکلی کافی زیادہ ڈسٹربنس چل رہی ہے، اور آپ نے بھی جس طرح ذکر کیا کہ جو بائیڈن کنٹرول نہیں کر سکے ہیں معیشت کو اور معاشی صورتحال کو، تو ٹرمپ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو محض معاشی بنیادوں پر منتخب کرنا چاہیے کہ کون ملک کی معیشت کے لیے یا کون ان کے معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو سکے گا، یا کچھ نظریاتی بھی ہونے چاہیے لوگ جو ووٹ دیں نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو منتخب کر سکیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے سب سے اہم چیز اس کا پیٹ ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہو، آپ کے پاس جاب نہ ہو، مہنگائی سے آپ کے گھر کا خرچ نہ چلو، اس وقت بہت برا حال ہے۔ جیسے میں نے اس کہا کہ ہر ماہانہ خرچ ہے $500 سے $600 بڑھ گئے ہیں، تو ظاہر کہ یہ اخراجات یہ کمی اتنی آسانی سے پوری نہیں ہوتی۔ لوگوں پہ قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور شرح سود بڑھنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے معاملے میں یہ پلاسٹک سوسائٹی ہے، یہاں پر ہر چیز لوگ جو ہے وہ کریڈٹ پہ کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، کیش بڑا کم استعمال کرتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو شرح سود بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اخراجات مہینے کے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا لوگ ہر چیز یہاں ادھار لے لیتے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی، گھر کا فرنیچر بھی، گھر بھی، یہ سب چیزیں، تو سب کی قسطیں جو بڑھ گئی ہیں۔ مطلب پہلے اگر کسی چیز اپنے ایک گھر کا وہ $1300 دیتے تھے، اب ان کو $1700 دینا پڑ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے ہر آدمی محسوس کر رہا ہے۔ نظریاتی معاملہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے اس وقت جب پیٹ بھرا ہو، جب اگر معیشت خراب نہ ہو تو لوگ عام طور سے، اچھا یہ عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ یعنی بدنصیبی ہے کہ یعنی بہترین معیشت تھی ٹرمپ صاحب کے وقت میں، لیکن اس وقت جو ہے یہ سوشل ایشو بڑے آئے، سیاہ فاموں میں ظلم ہے یا یہ امیگریشن کا مسئلہ ہے، تو اس وقت ان سب چیزوں کو کر کے ڈیموکریٹ پارٹی نے فائدہ اٹھایا، انتخاب جیت گئے۔ اب وہ سوشل ایشو جس کو اٹھانا چاہ رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹی، جیسے میں نے کہا سب سے اہم اس میں جو ہے وہ خواتین کا مسئلہ ہے، یعنی جیسے میں نے کہا اسقاط حمل کا، یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے ان کے لیے، تقریباً اس پہ پابندی لگ چکی ہے، تو یہ عام امریکی خواتین بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ مطلب کہ اتنا یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر جیل جا سکتا ہے اگر وہ اسقاط حمل میں مدد کرے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یعنی خاصے تکلیف دہ ہیں امریکی خواتین کے لیے، لیکن چونکہ معیشت جو ہے وہ بنیادی سوال بنا ہوا ہے، بنی ہوئی ہے، اس لیے یہ مسئلہ سوشل جو معاملات ہیں، ایکویلٹی ہے یا صنفی مساوات ہے یا امیگریشن کا مسئلہ ہے، یہ مسائل جو ہیں اب لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کی اہمیت ہے، لیکن ووٹ ڈالتے وقت وہ ایسا لگ رہا ہے، جب تک سروے جیسے آئیں تو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں معیشت کے بنیاد پر۔ اسی وجہ سے اگر معیشت کے بنیاد پہ ووٹ ڈالے، ویسے تو دیکھیں اب تقریباً یہاں جو ہے انتخابات سے پہلے جیسے کہتے ہیں کہ ارلی ووٹنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو تقریباً 4 کروڑ کے قریب امریکی تو ووٹ ڈال چکے ہیں جمعے تک۔
تو بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈال بھی چکے ہیں. تو اور جو جتنے ایگزٹ پول ہو رہے ہیں پولنگ اسٹیشنز پہ، سب جگہ یہی آ رہا ہے کہ لوگوں کی پہلی ترجیح معیشت ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو سوشل ایشو ہے جس کو ڈیموکریٹک پارٹی اٹھانا چاہتی ہے، جس پہ مسلسل آج کل جو مہم چل رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہلری کلنٹن بھی میدان میں ہے اور صدر اوباما بھی میدان میں ہے. لیکن یہ کہ یہ معاملہ ایشو اٹھ نہیں پا رہا، اور ڈیموکریٹ پارٹی اس معاملے کو ایک عام آدمی کا مسئلہ بنانے میں ناکام رہی. عام آدمی کا مسئلہ ابھی بھی جو ہے وہ معیشت ہے، اور اس میدان میں ریپبلکن پارٹی کو برتری حاصل ہے. اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایوان نمائندگان کا مسئلہ تو میرا خیال اب ختم ہو چکا ہے. ریپبلکن پارٹی بہت آسانی سے وہ جیت جائے گی، اس کو میجورٹی مل جائے گی، اس کو اکثریت مل جائے گی. صرف معاملہ ہے سینٹ کا، اور سینٹ کا بھی معاملہ اب جو نئے سرے آ رہے ہیں اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ جن نشستوں میں سخت مقابلہ تھا وہاں پر بھی اب ان کو 1-2 پوائنٹ کی برتری حاصل ہو گئی ریپبلکن پارٹی کو. تو کہ ریپبلکن پارٹی ایک نشست بھی چھیننے میں کامیاب ہو گئی جو 3 خطرے میں ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی، تو اس کو برتری حاصل ہو جائے گی. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکنز کو جو ہے وہ واضح برتری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر ریپبلکنز کو برتری مل جاتی ہے وسط مدتی انتخابات میں، تو جو اگلے عام انتخابات ہونے ہیں 2024 کی اگر ہم بات کر لیں، تو اس پہ کیا اثر پڑے گا، اور ریپبلکنز اس مرتبہ برتری حاصل کر کے اگلے انتخابات میں کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے؟ جی، اس پر اس طرح استعمال ہوگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا جو آئین ہے، اس کے تحت جو خزانہ ہے، امریکی خزانہ جو ہے، اس کی چابی کانگریس کے پاس ہے. یعنی صدر اپنی مرضی سے پیسے، کچھ ثابتی فنڈ ہوتے ہوں گے ان کے، لیکن وہ فنڈ نہیں خرچ کر سکتا. اسی طرح امریکہ میں جتنی اہم تقرریاں ہوتی ہیں، جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یا سفیر ہیں، یا کابینہ یا جج حضرات ہیں، یا جو ان کی بڑی بڑی آرگنائزیشن جیسے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن ہے، ناسا ہے، اس کی جو تقرری ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے سینٹ سے توثیق اس کی ضروری ہے. یعنی جج کو نامزد تو کرتا ہے صدر، لیکن وہ تقرری افیکٹو نہیں ہوگی جب تک وہ سینٹ سے اس کی توثیق نہ ہو. 2016 میں یہ بات ہو چکی ہے کہ آخر میں 2016 کے شروع میں ایک جج کا انتقال ہوا جو بہت ہی کنزرویٹو تھے. اس وقت صدر اوباما کی حکومت تھی. صدر اوباما کے نامینی جو نامزد کیا تھا، جنہوں نے جس شخص کو اس کے لیے جج کے لیے، تو اس وقت چونکہ اکثریت سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی تھی، ریپبلکن پارٹی نے اس معاملے کے ایجنڈے پہ آنے ہی نہیں دیا 1 سال. یعنی 1 سال تک اس معاملے میں بحث ہی نہیں ہوئی، رائے شماری دور کی بات ہے، بحث ہی نہیں ہو سکی. پورا سال گزر گیا. پھر جب یعنی اس نتیجے میں وہ جو ان کی جو نامزدگی تھی وہ غیر مؤثر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اپنے ٹرمپ صاحب نے آ کر کے جو ہے اپنا آدمی نامزد کر دیا. تو جو مسئلہ ہوگا صدر بائیڈن کو، وہ یہ ہوگا کہ ان کے قانون سازی کے لیے سخت مشکلات ہوں گی، ان کے لیے بجٹ کی شدید مشکلات ہوں گی، ان کے لیے اخراجات بڑے کے لیے کو منظور کرنا بہت مسئلہ ہوگا، ان کے لیے تقرری بہت مسئلہ ہوگی کہ وہ اب اس کے بعد یعنی کوئی اہم تقرری وہ نہیں کر سکیں گے جب تک ریپبلکن پارٹی کو آن بورڈ نہ لیں. جب تک ریپبلکن پارٹی کے یعنی اب وہ اپنے مرضی کا کوئی ایمبیسڈر، اپنے مرضی کا کوئی سفیر، اپنے مرضی کا کوئی جج، یعنی وفاقی جج جو نامزد کرتے ہیں یہ لوگ، یا کسی ادارے کا سربراہ، مثلا فیڈرل ریزرو بورڈ ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ، یا ناسا ہے، یا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کے سربراہی مقرر نہیں کر پائیں گے. تو یعنی کہتے یہ ہے کہ کہتے ہیں لیم ڈک ہو جاتی حکومت، بڑی مفلوس سی حکومت ہو جاتی ہے. عبدالعلی صاحب، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ملکوں میں اس وقت انتخابات ہوئے ہیں، بات اگر ہم کر لیں فن لینڈ کی، بات اگر ہم کر لیں اٹلی کی، بات اگر ہم اسرائیل کی کر لیں، تو اسرائیل میں حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نیتن یاہو جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، وزیر اعظم کے منصب پر دوبارہ سے فائز ہونے وہ جا رہے ہیں. اور جس پارٹی سے ان تمام تر منتخب لوگوں کا تعلق ہے جو کامیابی کے حامل قرار پائے ہیں، ان کا تمام کا تعلق جو ہے وہ دائیں بازو کی جماعت سے ہے. یعنی کہ یہ تمام تر رائٹسٹ ہیں، یا ان کو اگر ایکسٹریمسٹ کہہ لیا جائے تو وہ بھی بے جانا ہوگا. تو یہ جو مغربی ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی دنیا میں ایک نظریہ تبدیل ہو رہا ہے یا ایک طرز حکومت تبدیل ہو رہا ہے، تو اس پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ کہ جو اسرائیل میں نیتن یاہو فیکٹر ہے وہ ٹرمپ کے لیے، امریکہ میں ٹرمپ کے لیے کتنا زیادہ اثر انداز ہوگا، اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا امریکہ کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ دیکھیں، ٹرمپ کی کامیابی میں نیتن یاہو فیکٹر کتنا ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت مغربی دنیا کے اندر دائیں بازو مضبوط ہو رہا ہے. اب دیکھیں اٹلی کے اندر دائیں بازو کی پہلی بار دائیں بازو کی وزارت منتخب ہوئی ہے، سویڈن میں، ناروے میں، اب اسرائیل میں. اور اسرائیل میں جو منتخب ہوئی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے 120 نشستیں ہیں.
120 نشستوں میں 32 نشستوں پر جو ہے یہ کامیاب ہوئے ہیں نیتن یاہو صاحب. باقی 32 نشستوں پہ آپ یہ سمجھیے وہاں کی جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے تقریباً, یعنی اس میں یہ کیا نام ہے, توریت پارٹی نام سے ہی توریت پارٹی کامیاب ہوئی ہے, ان کی ایک عزم یہود پارٹی کامیاب ہوئی ہے, 32 نشستیں انہوں نے لی ہیں. تو 1/3 جو اس وقت نشستیں ہیں اسرائیل کی, وہ انتہائی یعنی دائیں بازو کی, بلکہ انتہا پسند دائیں بازو کی مذہبی جماعتوں کی ہے. تو وہاں ظاہر سی بات ہے کہ, اور پھر نیتن یاہو خود بھی ہیں. تو مغربی دنیا کے اندر, بلکہ میں کہوں گا گوری دنیا کے اندر, سفید فام دنیا کے اندر اس وقت دایاں بازو جو ہے وہ دایاں بازو مذہبی خیالات کا حامل انتہا پسند لوگ, جنہیں غیر ملکی پسند نہیں, جنہیں دوسرے رنگ کے لوگ پسند نہیں, جنہیں غیر یعنی کرسچن مذہب کے علاوہ کوئی اور مذہب کے لوگ پسند نہیں. یعنی یورپ میں یہ ہوتا ہے, وہاں تو خیر یہ معاملہ کرسچینٹی کا نہیں ہے, سعودی اس میں اسرائیل میں, وہاں تو یہودی معاملہ ہے. لیکن یہ جو مغربی دنیا ہے اس وقت جو منتخب ہوئی ہیں خاتون اٹلی میں, وہ باقاعدہ یہ کہتی ہیں کہ جو اٹلی ہے وہ عیسائی ریاست ہے. یہی حال جو ہے وہ سویڈن میں, یہی حال ہے ناروے میں. جتنے انتخابات ہو رہے ہیں اس کے اندر انتہا پسند دائیں بازو کے انتہا پسند تیزی سے کامیاب ہو رہا ہے. تو یہی ٹرینڈ جو امریکہ میں بھی ہے, تو اسرائیل میں بھی یہی ٹرینڈ ہوا ہے. اسرائیل میں تقریباً اس دفعہ انہوں نے پہلی بار 100 میں سے 120 سے 62 نشستیں جو ہے وہ دائیں بازو کے لوگوں نے حاصل کی. ایک بڑی مضبوط ان کی حکومت بنے گی. اور دائیں بازو میں 32 نشستیں جو ہے وہ خالص مذہبی جماعتوں کے پاس ہیں, جن کا بڑا ایجنڈا ہے, یعنی مذہبی ایجنڈا ہے, جو خواتین کے حقوق, جن کا خیال ہے کہ سیناگوگ میں عورتیں نہیں جانی چاہیے, یعنی ان کا باقاعدہ یہ, اسی طرح جو LGBT کے خلاف ہیں وہ لوگ. تو یہ سارے معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ اس وقت جو دایاں بازو قدامت پسند طبقہ, مذہبی طبقہ مغربی دنیا کے اندر, اور اسرائیل کو بھی میں مغربی دنیا ہی شمار کرتا ہوں. بہت شکریہ مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے کچھ بات چیت کی کہ اٹلی ہو, سویڈن ہو, ناروے ہو یا اسرائیل ہو, اس وقت مغربی حکومتوں میں یا ہمیں مغربی ممالک میں زیادہ تر دائیں بازو کے جو جماعتیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے یقیناً آنے والے وقت میں دیکھ سکیں گے. لیکن فی الحال جو امریکہ کے وسط مدتی انتخابات ہیں اس میں بائیڈن کی جماعت یا ڈیموکریٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی ملنے کے فی الحال سروے رپورٹس کے مطابق توقعات ظاہر نہیں کی جا رہی ہیں, اور ریپبلکنز کا پلڑا بھاری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس سے اس بات کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اگلی حکومت یعنی کہ اگلے عام انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ریپبلکنز امریکہ میں جیت سے ہمکنار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی امیدوار ہیں صدارتی دوڑ میں اگلے الیکشنز کے لیے, تو وہ ایک مرتبہ دوبارہ صدارت کے منصب پر فائز ہو سکیں گے. ٹرمپ یا ریپبلکنز امریکہ کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے, یا ڈیموکریٹس کا منتخب نہ ہونا کتنا نقصان ثابت ہو سکے گا, آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.